دوستوں، سستی کو انسان کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ ایک سست انسان زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ کہانی آپ کو سست رہنے کی، ہر کام میں سستی دکھانے کی عادت کو ہٹانے اور آپ کو ایکٹیو لائف گزارنے پر مجبور کر دے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے پورا ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ اس کہانی کے اندر موجود میسیج کو سمجھ گئے تو آپ کی سستی کی عادت شرطیہ چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ سست نہیں ہیں تو یہ ویڈیوز اس بندے کے ساتھ شیئر کریں جو کہ سست ہے، تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک بار جب اس نے اپنے کھیت میں فصل اگائی تو ایک چڑیا نے اس کے کھیت کے بیچوں بیچ فصل کے اندر اپنا گھونسلہ بنا لیا اور اس نے 2 انڈے بھی دے دیے۔ بہت جلد ان انڈوں سے چڑیا کے بچے باہر آ گئے۔ اور اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ چڑیا کھانے کی تلاش میں روز جنگل میں جاتی تھی۔ ایک دن وہ جنگل سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا بچوں، تم ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ بچوں نے کہا، ماں، آج کھیت میں کسان آیا تھا اور وہ بات کر رہا تھا کہ کل وہ اپنے بیٹے کو فصل کاٹنے کے لیے بھیجے گا۔ ماں، ہم کیا کریں گے؟ ابھی تو ہم نے اڑنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ بچوں کی بات سن کر چڑیا ماں نے کہا، ڈرو مت بچوں، کل کوئی فصل کاٹنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگلے دن وہی ہوا جو چڑیا نے کہا تھا، کوئی بھی وہاں فصل کاٹنے نہیں آیا۔ بہت سے دن ایسے ہی گزر گئے، کوئی بھی فصل کاٹنے نہیں آیا تھا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، چڑیا کے بچے بہت خوش تھے۔ ایک دن پھر چڑیا جنگل سے واپس آئی، تب اس کے بچے پھر سے ڈرے ہوئے تھے۔ چڑیا نے پھر ان کے ڈر کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ماں، آج پھر کسان کھیت میں آیا تھا۔ وہ بات کر رہا تھا کہ کل وہ مزدوروں کو فصل کی کٹائی کے لیے بھیجے گا۔ یہ سننے کے بعد چڑیا دوبارہ سے کہتی ہے، ڈرو مت بچوں، کل کوئی بھی فصل کاٹنے نہیں آئے گا۔ اگلے دن وہی ہوا جو چڑیا نے کہا تھا، کوئی بھی وہاں فصل کاٹنے نہیں آیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن پھر جب چڑیا جنگل سے واپس آئی تب اس کے بچوں نے کہا، ماں، آج کسان پھر آیا تھا۔ وہ پھر سے فصل کاٹنے کی بات کر رہا تھا، پر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی فصل کاٹنے کے لیے نہیں آنے والا۔ بچے اس بار کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چڑیا ماں نے کہا کہ پورا واقعہ سناؤ۔ تب بچوں نے کہا، ماں، آج پھر کسان کھیت میں آیا تھا۔ وہ بات کر رہا تھا کہ میں نے دوسروں پر بھروسہ کر کے بہت وقت برباد کر لیا ہے۔ اب میں کل خود آ کر فصل کاٹوں گا۔
یہ سن کر چڑیا ماں ڈر گئی۔ بچوں، اب ہمیں یہ کھیت جلد سے جلد چھوڑنا ہوگا اور کسی محفوظ جگہ پر اپنا گھر بنانا ہوگا، کیونکہ کل کسان فصل کاٹنے کے لیے ضرور آئے گا۔ بچے بڑے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ماں، پر کسان نے تو ایسا کئی بار کہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی کوئی فصل کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ آج آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ کل کسان فصل کاٹنے ضرور آئے گا؟ چڑیا ماں نے کہا کہ بیٹا، پہلی بار کسان نے فصل کٹائی کے لیے اپنے بیٹے پر بھروسہ کیا، دوسری بار کسان نے فصل کی کٹائی کے لیے مزدوروں پر بھروسہ کیا۔ جب آپ اپنے کاموں کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرتے ہو تو آپ کا کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ پر اب کی بار اس نے فصل کاٹنے کی ذمہ داری خود لی ہے، اس لیے کل وہ ضرور آئے گا۔ اس وقت تک بچے اڑنے کے لائق ہو گئے تھے اور وہ وہاں سے اڑ گئے اور کسی دوسری جگہ پر جا کر اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ اگلے دن کسان کھیت میں آیا اور فصل کی کٹائی کرنا شروع کر دی۔ جو انسان اپنے کاموں کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایسا انسان دنیا میں ناکام ہی رہتا ہے۔ اپنی سستی کی وجہ سے اسے لوگوں کی باتیں ہی سننی پڑتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ دوسروں سے مدد لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن صرف دوسروں پر ہی بھروسہ کر لینا یہ غلط ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو اچھی طریقے سے احسن انداز میں اور ٹائم پہ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے خود ہی کریں۔ اپنا کام خود کرنے کی عادت آپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو ذمہ دار اور قابل بھروسہ بناتی ہے، اور ایک ذمہ دار انسان کی عزت پورا سماج کرتا ہے۔